یہ وہ لمحہ تھا جب امت مسلمہ ایک عظیم آزمائش سے گزر رہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ کی فضا غم اور خاموشی سے بھری ہوئی تھی، لیکن اسی خاموشی میں ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی جنم لے رہی تھی، اللہ کی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا، اور مختلف صحابہ نے اس کے حصے کھجور کی چھال، پتھروں، چمڑے اور ہڈیوں پر لکھ رکھے تھے، مگر یہ سب ایک کتابی شکل میں جمع نہیں تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب جنگ یمامہ پیش آئی۔ اس جنگ میں بہت سے حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے۔ یہ منظر حضرت عمر بن خطاب کے دل کو ہلا گیا۔ انہیں خوف ہوا کہ اگر حفاظ شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت عمر فوراً خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دینا چاہیے۔ ابتدا میں حضرت ابو بکر ہچکچائے اور فرمایا کہ وہ ایسا کام کیسے کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، مگر حضرت عمر بار بار یہ کہتے رہے کہ یہ کام خیر کا ہے۔ آخرکار اللہ نے حضرت ابو بکر کا دل کھول دیا۔ انہوں نے اس عظیم ذمہ داری کے لیے حضرت زید بن ثابت کو منتخب کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے۔ حضرت زید خود فرماتے ہیں کہ اگر ان پر پہاڑ اٹھانے کی ذمہ داری ڈال دی جاتی تو یہ کام اس سے آسان ہوتا۔ حضرت زید نے انتہائی احتیاط کے ساتھ کام شروع کیا۔ قرآن کی ہر آیت صرف اسی وقت قبول کی جاتی جب دو معتبر گواہ اس بات کی شہادت دیتے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی۔ اس طرح قرآن کو نہ صرف تحریری بلکہ زبانی شہادت سے بھی محفوظ کیا گیا۔ یہ عظیم مجموعہ حضرت ابو بکر کے پاس محفوظ رہا، پھر حضرت عمر کے پاس، اور ان کی وفات کے بعد حضرت حفصہ کے پاس رکھا گیا۔ بعد میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مختلف علاقوں میں قرات کے اختلافات ظاہر ہوئے تو اسی محفوظ نسخے کی بنیاد پر ایک معیاری مصحف تیار کیا گیا، جس نے امت کو اختلاف سے بچا لیا۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کے اس وعدے کی عملی تفسیر تھی۔ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یوں قرآن مجید قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا، نہ انسان کی طاقت سے بلکہ اللہ کے وعدے سے۔